ویلکم ٹو پوڈکاستان. میرا نام ہے توثیق حیدر اور پچھلے دنوں عاشورہ گزرا تو بہت سے ایک دو دوست جو کہ شیعہ نہیں ہیں تو ان سے ویسی بات ہوئی تو میں نے کہا اچھا کدھر, تو میں جی جلوس پہ آیا ہوں. میں نے کہا اچھا انٹرسٹنگ, تو تم, میں نے کہا ہاں وہ تو ہم ظاہر ہے ہمارے ہمسائے ہوا کرتے تھے تو بچپن اور یہ وہ. تو مجھے ایک دم پرانا پاکستان یاد آیا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تو یہ سیگریگیشن کہ صرف شیعہ نہیں محرم کے جلوس میں جانا ہے یہ نہیں ہوا کرتی تھی. سنی بھی جایا کرتے تھے, سبیلیں لگا کرتی تھیں. میں نے تو سنا ہے اب بھی شاید ہمارے سندھ میں اور انڈیا کے اندر بہت سے علاقوں کے اندر ہندو جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بھی سبیلیں لگاتے ہیں, لگاتے تھے. لیکن یہ کچھ عرصے سے نا سیگریگیشن بہت زیادہ ہو گئی کہ جو شیعہ ہے وہ ہی عاشورے کے جلوس پہ جائے گا, یا تم شیعہ ہو میں سنی ہوں, یہاں ہماری دیوار کھڑی ہو جاتی ہے. کرسمس مجھے یاد ہے بڑے انٹرسٹنگ طریقے سے تہوار سیلیبریٹ ہوتا تھا. جو ربیع الاول ہے وہ تو الحمدللہ ہم سب کا ہے, سب مسلمانوں کا ہے, تو اس کے اندر سبھی ہوا کرتے تھے, اس میں کرسچنز بھی آ کے مبارک دیا کرتے تھے. تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ یار یہ اس دوست کی کال سے کہ وہ سنی ہے اور اس سے میں نے کال کی تو وہ لاہور میں عاشورے کے جلوس پہ تھا, تو وہاں سے مجھے خیال آیا کہ یار یہ والا پاکستان کہیں کھو سا گیا ہے یا کہاں کچھ گڑبڑ ہوئی کہ اب ذرا وہ دیواریں زیادہ کھڑی ہو گئی. ایسے میں مجھے خیال آیا, ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر کامران احمد, جو کہ خاص طور پہ دنیا بھر کے لیکن خاص طور پہ ساؤتھ ایشین ریلیجنس کے اوپر ان کی پی ایچ ڈی ہے, وہ ایک اسکالر ہیں, اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا اور وہ اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. اور حال ہی میں ان کی کچھ عرصہ پہلے یہ کتاب بھی آئی ہے گاڈس آف انڈس, جس کے اندر انہوں نے 8-9 ہزار سال پرانی جو ہیریٹیج ہے اس خطے کی اس کو بیان کرنے کی کوشش کی. اور اس کے اندر ابھی ہم ان سے جانیں گے کہ ریلیجنز چاہے وہ ہندوازم ہے, سکھزم ہے, اسلام ہے, وہ بہت بعد میں آئے. انڈس کی کہانی اس سے کہیں پرانی ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بی جے پی اور حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی انڈس سویلائزیشن کی ہیریٹیج ساری کہانی ہماری ہے تو یہ تمہاری ہے. ہم کہتے ہیں جی بارڈر سے بلوچستان سندھ اس طرف ہے تو یہ ہماری ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ پاکستان انڈیا تو 70 سال پہلے 75 سال پہلے بنا, 9000 سال کہاں, 70 سال کہاں. What went wrong where? Welcome Kamran. Welcome to Pakistan. Thank you. Pleasure to be here. What went wrong? گڑبڑ کہاں ہوئی؟ What the hell went wrong? کدھر گڑبڑ ہے؟ اچھا اٹ چکو تو نہیں, اٹ چکو تو گڑبڑ ہے. پرابلمس ہے, بہت سارے پرابلمس ہیں. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ پاکستان کھو گیا, کچھ کھویا نہیں. خوشی کی خبر یہ ہے کہ کھویا نہیں, نظروں سے اوجھل ہو گیا. ہماری وہ نا اسکرین سے ذرا پیچھے چلا گیا ہے, اس کو واپس لے کے آنا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے, وہ جڑیں ہیں, اپنی جگہ ہیں, قائم ہیں اور بہت گہری ہیں. وہ ایک دم سے جڑ مرتی نہیں ہے. اس کو نا مارنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں ہم پچھلے کافی سالوں میں, آخری کچھ دہائیاں ہیں. آپ نے دیکھا ہے یہ والا پاکستان جس میں مل کے ہم پیار سے رہتے تھے. بالکل میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں, میرے اور کچھ سال ایڈ کر لو, ہم نے مل کے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مسجد کس کی ہے. ہم پشاور میں آئی گرو اپ, کانوینٹ کے پیچھے مسجد ہوتی تھی, ادھر ہم اس کو آج کھیل کے آ رہے ہوتے تھے, چاچے مامے کنیکشنز بنا کے, آرمی کے انکل یہ وہ, اور دھوکہ بیچ میں کر کے کہ وہ کورٹ میں ہمیں کھیلنے دیں. تو ہم آتے تھے تو کانوینٹ کے پیچھے کی مسجد ہوتی. مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ مسجد کس کی مسجد تھی. یہ سوال بھی ہمارے لیے سلی سا سوال, اگر اس وقت کوئی پوچھتا کہ کس کی مسجد, ہو کیئرز کہ کس کی مسجد. یہ پاکستان ہے جو ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, جس میں یہ سوال بھی بے معنی مزاحیہ ہوتے کہ کیا بات کر رہے ہو, کس کی مسجد, کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے, آگے چلے جائیں گے. اس میں ایک ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا تھا, ادھر ہوتا تھا, ایک وہ فلاسفر جیسا تھا, وہ پڑھتا ہی نہیں تھا, وہ ساتھ بیٹھ جاتا تھا کہ تم لوگ جلدی کرو پھر آگے چل کے بن کا. ایسا بھی ہوتا تھا, ایسے بھی ہوتا تھا. تو وی ور آل ٹوگیدر ان دس, اور ہلکے پھلکے سیدھے سادے لوگ تھے ہم لوگ. مذہبیت میں ہم لوگ پھنستے نہیں تھے.
दिल के रिश्ते, प्यार के रिश्ते होते थे. वो जर्दे की प्लेट आती थी तो उसको वी वुड सेलिब्रेट और खाली नहीं जाने देते थे भर के. और सबीले जो है वो ये भी लगा रहे होते थे, वो भी लगा रहे होते थे. और पहाड़ियाँ रबीउल अव्वल की भी होती थी और पहाड़ियाँ क्रिसमस की भी होती थी. और हम मिल मिल के सेलिब्रेट करते थे. मेरा जो बहुत ही प्यारा क्रिश्चियन दोस्त था, वो डॉक्टर, अब वो सबसे पहले केक लेके वो आता था. और ईद के वक्त में और क्रिसमस होती थी तो हम अंकल के साथ जाके उधर साथ सेलिब्रेट. इतना अच्छा लगता था, इतना प्यारा लगता था कि दिल के रिश्ते होते थे. तुम्हारी सेलिब्रेशन है तो हम साथ मिलके करें, हमारी सेलिब्रेशन तो तुम साथ मिलके करोगे. ये रविश जो है ये हज़ारों साल पुरानी है. जब यहाँ पे हिंदुइज़्म नहीं होती थी, जब यहाँ पे इस्लाम नहीं होता था, ये उस वक्त की ट्रेडिशन है. जब हम, आपका मेला जब लगता था इस मंदिर का तो सारे इर्द गिर्द के इकट्ठे होके उधर पहुँचते थे. और जब इधर का मेला लगता था तो बाकी सारे गांव इधर आते थे. और वो ये नहीं कहते थे कि तुम्हारा मंदिर गलत या हमारा मंदिर गलत, तो वो सारे मिल के सेलिब्रेट करते थे. तो मंदिर हिंदुइज्म से पहले का है? मंदिर हिंदुइज्म से पहले का है. हिंदुइज्म की अभी हम बात करते हैं. हिंदुइज्म क्या? हिंदुइज्म तो वो है ना जिसको क्लासिकल हिंदुइज्म, जो आर्यंस के साथ, जो खत्री, उसके बाद जो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण्स ने उसको लिखा. हिंदुइज्म जो क्लासिकल है, जो वैदिक ट्रेडिशन, जो संस्कृत लेके आए यहाँ पे, चाहे इसी इलाके में लिखा, लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है. वो तो पिछले 3000 साल पहले की आप बात करो, 2500 साल पहले की, जब वो फॉर्मुलेट होता है, मोहम्मद बिन कासिम किताबें लिखी जाती हैं. मोहम्मद, बिल्कुल, हाँ. मोहम्मद बिन कासिम से पहले, फॉर्मलाइज्ड हिंदुइज्म से पहले, फिर इस खत्ते का, इंडस वैली का मजहब क्या था? जो 3 गुना पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं, वो उसमें देवी थी, उसमें नेचर के साथ एक कनेक्शन था, उसमें दिल के रिश्ते थे. मंदिर वगैरह, ब्राह्मण्स में मंदिर नहीं होते. वो अपना रिचुअल, वो जगह क्रिएट करते हैं, उसमें रिचुअल करते हैं, उसके बाद वो रिचुअली उसको ख़त्म करते. मंदिर जो थे वो इस इलाके का एक प्यार का रिश्ता, एक गॉड का जो भी आपका तस्वर बनता है, गॉडेस का जो भी तस्वर बनता है, बहुत फेमिनिन थी, उसकी नेचर फेमिनिन थी. उसके साथ प्यार का रिश्ता जो बाद में भक्ति बना, जो बाद में सूफीज़म में आया बहुत ज़्यादा, कि आपका प्यार का रिश्ता अपने टीचर्स के साथ, एक दूसरे के साथ, खुदा के तस्वर के साथ दिल का रिश्ता बनाना, प्रैक्टिस वो होती उसका ताल्लुक इस इलाके से है. कोई प्रैक्टिस होती थी, जैसे नमाज है या रोज़ा है या फॉर्मलाइज्ड के जी ये अरकान है? उसमें म्यूज़िक का दखल था, उसमें उनके लिए गाने गाते थे, उनके लिए जो बाद में नाते बनी. देखिए आप बाकी आपको इस्लामिक वर्ल्ड में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी. हमदो नात का जो सिलसिला है, जो कवाली का बाद में आया, वो आपको और जगहों पे नहीं, वो इस मट्टी में से निकला है. और उसकी जड़ें यहाँ पे 9000 साल पुरानी है. मैं मेहरगढ़ से शुरू कर रहा हूँ, फिर इंडस वैली आती है, फिर आगे. तो ये तो जो दिल को हिलाती है चीज़, हमारी रूहानी मैं इसको कहूँगा मजहबी से ज़्यादा जड़ें जो हैं वो उन चीज़ों के साथ हैं, जो शायरी है, जो म्यूज़िक है, जो गाना है, आवाज़ है. कामरान, हाँ, मैं एक सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, शिया मुसलमान होते हुए भी इन जड़ों को कैसे ऑन कर सकता हूँ? एक तो इनको जानना, जिस लिए मैंने वो किताब, पहले मैं नॉन फिक्शन लिखता रहा, लेकिन अब आके मैंने फिक्शन लिखी है, क्योंकि एक दिल का रिश्ता इन रवायतों के साथ, जिस तरह का तर्ज ज़िंदगी था उसके साथ, और दिल का रिश्ता ये तारीख़ी, मैं ये नहीं कह रहा कि विरसा, तारीख़ी विरसा हमारा क्या था, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जड़ें अभी भी ज़िंदा हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं. बाप को जब भी मारना, सुबह शीर खाना, इसका ताल्लुक मज़हब से है कि नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक बहनों को चूड़ियाँ डलवाना, चांद रात पे निकलना, मेहंदी लगाना, ये तो अभी भी कर रहे हैं. ढोल की, ये आज भी जिंदा है. ये चीज़ें आज भी जिंदा हैं, और ये है जो हमारी रूहानियत है. और इससे अगर हमारा नाता टूट गया तो बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि सोचो कि हज़ारों साल पुरानी एक रवायत है, एक रविश है, एक सोच है, एक रहने का, ज़िंदा रहने का, रोज़मर्रा का तरीका है, जो कि कुछ डेकेड्स की बात है कि हम उसको लूज़ करना शुरू किए हैं. जो हमारी आंखों से ओझल होना, लूज़ नहीं किया, आंखों से ओझल होना शुरू हुआ है, ये कुछ डेकेड्स की बात. किस कदर सैड होगा
کہ اگر ہم اتنی پرانی روایت کو اب آ کے وہ آنکھوں سے اوجھل ہوئے اور ہم اس کو جانے دیں. نہیں تو باپ ہمیں اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. باپ کو جب بھی ہم ابھی بھی لگا رہے ہیں, بہنوں کو چوڑیاں ابھی پہ پہنا رہے ہیں, تو مسئلہ کیا ہے پھر؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ چوڑیاں پہنانا, مہندی لگانا, ڈھول بجانا, ڈھولکی بجانا, بھنگڑا ڈالنا, کٹائی پہ خوش ہو کے باہر نکلنا, پتنگ اڑانا, یہ تو لاحول ولا, یہ اس مذہب سے تعلق ہے کہ اس مذہب سے. ان کو پوچھو کہ قرآن میں نہیں لکھا کہ پتنگ اڑاؤ, لکھا تو گیتا میں بھی نہیں کہ پتنگ اڑاؤ. یہ اس دھرتی کی چیزیں ہیں جو ہم عرصے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم جب کٹائی کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں, تو ہم ناچتے ہیں, ہم میٹھی چیزیں کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, بیچتے ہیں ہمسایوں کے پاس. اس کا تعلق مذہبیت سے ہے نہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ تو the spirit lives, وہ روزمرہ زندگی میں, اور اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے. جب کوئی کہے کہ مہندی کی رسم جو ہے یہ لاحول ولا, یہ تو وہاں سے آئی, کسی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا کہ آپ مہندی کریں, ڈھولکی رکھیں, گانا گائیں, پیار سے جپی ماریں. یہ چیزوں کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے, اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے. میجر ایشوز کیا ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 9000 سال پرانا ورثہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے؟ واٹ از دا پرابلم؟ آپ جیسے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ مذہبیت یعنی اس کے راستے میں کیا چیز آ رہی ہے نا, اس کے راستے میں کیا چیز؟ مذہبیت طاری ہوتی جا رہی ہے, unnecessarily بہت زیادہ طاری ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ بہت نئی روش ہے ہمارے لیے, بہت نئی. 200 سال 300 سال پہلے کا, میں اورنگزیب عالمگیر سے پیچھے نہیں اس کو لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے, وہ والا تھا. اس کے بعد ضیاء الحق کا زمانہ آتا ہے یہاں پہ, جب اس کو اور ایک اور پش ملتی ہے. اس کے بعد ڈالر شالر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مدرسے بناؤ. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ مذہب کو اور اس کی تشریح اس حوالے سے, اس حوالے سے, میرا مدرسہ تو وہ والا فالو کر رہا ہے, ان کا مدرسہ وہ والا. یہ چیزیں ہمارے ہاں تھیں ہی نہیں جو میں بات کر رہا ہوں. اور یہ جو بھی ہماری عمر کے لوگ, جو اگر کوئی سنے گا تو دے نو کہ دس از ٹرو. ہمارے یہاں مسجدوں میں ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ کس کی مسجد ہے, سوچا بھی نہیں تھا ہم نے. وضو کیا, کھڑے ہو گئے, کسی نے وضو نہیں بھی کرتا تھا ایک بیچ میں سے, وہ بھی کھڑا ہو جاتا تھا, ہم نہیں اسے باہر دھکے مار کے نکالتے تھے. پیر ایسے رکھو کہ ویسے رکھو, انگلی ایسے اٹھاؤ کہ ایسے اٹھاؤ. ہم ان چیزوں میں پڑھتے نہیں تھے کیونکہ دا اسپرٹ میٹرڈ, جو دل سے, کہ آپ دل کے ساتھ ایک پیار کا رشتہ ہوتا تھا, آپس میں عزت ہوتی تھی, دیٹ میٹرڈ مور. ناٹ کہ یہ انگلی ایسے اٹھاتا ہے یا ہاتھ ایسے رکھتا ہے کہ ویسے رکھتا ہے. ہاتھوں سے نماز نہیں ہم پڑھتے تھے, ہم ایک آنکھیں بند کر کے دل سے پڑھتے تھے, سجدے میں جاتے تھے. تو نا وہ ایک اور لیول کا ایک روحانیت تھی اس میں. ہم مذہبی چیزوں میں پھنستے نہیں تھے. میکینیکل, اب وہ کہتے ہیں آرنامنٹل زیادہ ہو گیا ہے, لفظوں میں اوپر تو پگڑی نیلی کہ پیلی کہ کالا ماما ہو کہ سفید ہو, فارم میں پھنس جاتے ہیں. نام روپ, ناما روپا, یہ اس لیول میں ہم پھنس گئے ہیں کہ آپ کی فارم کیا ہے, جو اس کے پیچھے اسپرٹ تھی وہ کھو جاتی ہے. جب بھی آپ ڈبے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہو نا کہ میری مٹھی میں, اس میں ڈیفائن ہوتی ہے. اسپرٹ ڈیفائن نہیں ہوتی, وہ ڈبی میں نہیں آتی, وہ فلو کرنا چاہتی ہے, فلوٹ کرتی ہے. آپ نے مغلز میں اورنگزیب کا نام لیا اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق کا نام لیا, بیچ میں سب ٹھیک رہا؟ اورنگزیب اور ضیاء الحق کے بیچ میں نہیں, اس سے پہلے بھی چیزیں خراب ہونی شروع ہوئی تھیں. جب میں نے ناول جو شروع کرتا ہوں 3000 سال پہلے, تقریباً 3200 سال پہلے کی کہانی میں, اس میں سیٹنگ وہ ہے ناول کی. اس وقت پہلی دفعہ مذہبیت طاری ہوئی تھی اس علاقے پہ, پر وہ ٹسل جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلی, جو اس سے 3 گنا زیادہ پرانی جو روحانیت ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی, وہ ساتھ ساتھ آج بھی چل رہی ہے. اس میں پھر جب ایک پش آتی ہے جب اسلام, لیکن اسلام میں بھی جو اورنگزیب کے وقت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت یہ ریوائولسٹ موومنٹ نکلی تھی اسلام کی اس علاقے میں. اس کے بعد ضیاء الحق کے وقت میں جب ڈالر شالر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اس قسم کا اسلام اور اس قسم کا اسلام اور اس کے خلاف اس کو کھڑا کریں, وہ باہر سے ایک روش آئی تھی. ہمارا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے نہیں, ہمارا دل ان چیزوں کو نہیں سمجھتا, ہمارا دماغ کا ایک حصہ ہے جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. ہم اگین جیسے میں نے کہا, ہم سیدھے سادے ہلکے پھلکے ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں. ہم پہ یہ مذہبیت ہمارے ساتھ جاتی نہیں, ہمارے مزاج کے ساتھ نہیں جاتی. ابھی اس کو ہم کاٹ چھانٹ کر سکتے ہیں,
جیسے ہوتا ہے نا پودا، خود رو پودا، وہ ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، اس کو کبھی رسی ڈال کے ادھر کو کھینچنا پڑتا ہے. مجھے لگتا ہے تو بہت پودا پتہ نہیں کدھر کا کدھر نکل گیا اور کچھ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب. 9000 سال پرانا کچھ ڈیکیڈز، اور ابھی تک وہ جو چیزیں کی میں بات کر رہا ہوں وہ ابھی تک زندہ ہیں. اچھا کیا ہو سکتا ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں. گیو می سولوشنز. ہمارا تعلق جس پرانی جڑیں جو ہماری ہیں ان کو جاننا، ان کو پہچاننا، ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا، ان کے ساتھ پیار کا رشتہ جوڑنا. اس علاقے میں ہم پیار کے رشتے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. یہ جو میں نے ناول لکھا، ابھی وہ کسی نے کہا کہ ناول سے بات نہیں بنے گی، کتابیں پڑھنی ہم نے پہلے بھی نہیں تھی روش. True. اب جو رہی صحیح تھی کسر وہ بھی نکل گئی سوشل میڈیا اور اے آئی کے. تو آپ کتابیں نہ لکھیں، مہربانی کریں. اس کو اب آپ پوڈ کاسٹ میں آیا پوڈ کاسٹ کیا کریں اور آپ اسکرین پہ لے کے آئیں، کیونکہ یہاں پہ بات چیت آگے چلتی ہے. اور کیریکٹرز کے ساتھ دل کا رشتہ، پیار کا رشتہ، وہ جب اسکرین پہ جب تک نہیں آئیں گے تو وہ نہیں بنے گا. لیکن اس کو وی ہیو ٹو برنگ اٹ ٹو لائف. جو ہمارا طریقہ تھا، جس زمانے کا طریقہ تھا، وی ہیو ٹو برنگ اٹ ٹو لائف. اور اس کے ساتھ ایک دل کا رشتہ جوڑنا یہ بہت اہم ہے. کتابوں سے باہر نکل کے کہانیوں میں، جو کہ کہانیاں نہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، اس کے ساتھ اپنا ناتا جوڑنا بہت اہم ہو گیا. زندگی موت کا مسئلہ ہو گیا توثیق، لٹرلی. ڈاکٹر صاحب پاکستان جب بنا تو یہاں پہ یہودی بھی تھے، پارسی بھی تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اس میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے. اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی مائیگریٹ کر گئے، ختم ہو گئے، پارسی کچھ فیملیز گنی چنی کراچی میں، سکھ ہندو مائیگریٹ کیے، بہت کیے. سکھ ہندو بہت مائیگریٹ کیے. یہ پاکستان جیسے سوسائٹی، چلو کہنے کو کوٹ ان کوٹ ہم کہیں اسلام کے نام پہ بنا، ٹھیک ہے، فیئر انف، ٹھیک ہے. اسلام کے نام پہ اگر ایک اسٹیٹ بنی ہے، اس کے لیے، اس کے مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہاں پہ ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہوں دائیں بائیں، کوئی ماڑے موٹے سے دو چار، کوئی ہندو، سکھ، پارسی، کوئی یہودی. اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کی اسپرٹ دیکھو، 2-3 چیزیں. باؤنڈری لگانے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی فارمولا، چلو وہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس میں بہت سی ڈسکشنز ہو رہی ہیں. جنا ایک فارمولا بن گیا کہ جو میجورٹی ایریا ہے وہ اس کو اس باؤنڈری کے اندر اور یہ جنا کی شروع کی بھی سوچ یہ تھی. اب اس میں ملے جلے میسیج آتے تھے، لیکن تھی اس باؤنڈری کے اندر ہم سب پاکستانی برابر ہے. وہ چاہے اس مذہب سے ہے یا اس مذہب سے، ہم نے فارمولا استعمال کیا تھا کہ باؤنڈری کہاں لگے گی. ایک دفعہ جب وہ لگ گئی تو اس کے اندر سارے سٹیزنز برابر ہیں، اور اس کی ایک روایت ہے اس علاقے کی جس کو ہمیں بچا کے رکھنا تھا، جو پاکستان کی اینشینٹ ہیریٹیج ہے، اس کو ہمیں بچا کے رکھنا تھا. دوسری بات یہ کہ جو مین ڈر تھا کہ لارجر انڈیا میں مائنورٹی رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں ہوں گے، تو شرم کرے کہ اگر اس پاکستان کے اندر مائنورٹیز کو یہ سوچنا پڑے کہ ہمارے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں کہ نہیں. مائنورٹی رائٹس تو پریمیس ہی غلط ہو جاتا ہے کہ بھائی خیال کرو. اسی بات پہ تو ملک بنایا تھا کہ مائنورٹی رائٹس پروٹیکٹڈ نہیں کریں گے وہ لوگ. تو آپ اب اگر آج وہی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کی جسٹیفیکیشن، کس چیز کی جسٹیفیکیشن کہاں رہ گئی؟ اس کا مطلب ہے ہم فیل ہوئے مائنورٹی رائٹس دینے میں، ریلیجس مائنورٹی رائٹس. ہم ہوئے، ہم یہ پچھلے کچھ ڈیکیڈز کے اندر ہم ہوئے، ہم غلط طرف نکل گئے، بات غلط طرف نکل گئی. ہم اس طرح کے لوگ تھے نہیں، نہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں. میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جڑیں وہ مری نہیں ہیں. آپ کی جب اتنی گہری جڑیں ہو جاتی ہیں نا بنین ٹری کی جس طرح، وہ مرتی نہیں ہے. وہ اوپر سرفیس لیول پہ وہ نمک آ گیا، مٹی چینج ہو گئی، اس کی اوپر کی جڑیں ادھر سے کاٹی، ادھر سے شاخ کاٹی، وہ جو گہری والی جڑیں نا وہ مرتی نہیں ہیں. وہ ہماری سائیکی کا حصہ ہے، وہ ہمارے ورثے کا، ہمارا ہیریٹیج کا حصہ ہے. ہمیں اس کو پہچاننا ہے، ہمیں اس کے ساتھ دل کا رشتہ بنانا ہے، ہمیں اس کے ساتھ پیار کا رشتہ بنانا ہے کہ جب ہم اس کو اون کریں. اور اتنی فخر کی بات ہے، دنیا کہتی ہے کہ اوہ یو کم فرام. میرا ایک دوست ہوتا تھا بہت ہی پیارا ہندو، اس میں وہ بہت ساری اس کی اب کتابیں ہیں، اور جو میرے ساتھ پڑھا کرتا تو وہ کہتا تم اسلام آباد سے ہو، تو صرف اتنا نزدیک ہو ٹیکسلا سے.
میں ہوتا تو میں تو روز شام کو چلا جاتا ٹیکسلا. اتنا وہ اس سے جیسے ہوتا ہے نا کہ یو مسٹ بی سو پراؤڈ آف اٹ. کتنا فخر ہوگا کہ تم اسلام آباد اتنا نزدیک رہتے ہو ٹیکسلا سے. یو آر سو بلیسڈ کہ تم ٹیکسلا سے اتنا پاس. تم اتنے بلیسڈ کہ تم ایک دن کی ڈرائیو ہے ہڑپن سویلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں, پورے بر صغیر میں پھیلی ہوئی تھی. تم ہڑپا سے اتنا نزدیک ہو کہ تم جانا آنا. فخر کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں پہ سر اٹھا کے کہ ہماری تو جڑیں اتنی پرانی, جو کہ ہڑپا موئنجوداڑو کے وقت میں میسوپوٹیمیا, اینشینٹ ایجپٹ, مہر گڑھ کے وقت کیا تھا, دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا. بڑی سٹیز تو نہ ہونے کے برابر تھیں. آج جب اس کی ایکسکیویشن ہوتی ہے اور فرینچ اس کو نکالنا شروع, کیوں ہم ان چیزوں پہ فخر نہیں کرتے؟ انڈیا میں کچھ اسٹیٹس کے اندر کریکولم چینج ہوا ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو انڈس ویلی سیویلائزیشن اور آریان آئے نہیں, وہ یہیں تھے, وہ مطلب یہ سب ہمارا. اس کے اوپر آپ کی ایز اے اسکالر, ایز اے ریسرچر کیا ٹیک ہے؟ ہم نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنی ہسٹری کو ری رائٹ کرنا چاہیے. وہی حرکتیں اب انڈیا میں بھی شروع ہو گئیں, ذرا سا بعد میں ہوئی, لیکن وہی قسم کی روش ہے کہ اس کو ری رائٹ کر لیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے تو اس کو ایسے نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں کہ آرین یہاں آئے ہی نہیں, وہ پہلے سے ادھر تھے. رنگ گورے اس لیے ہیں کیونکہ بس پاکی بہت ہوں گے یا کچھ, لیکن وہ ٹھنڈے علاقوں سے نہیں موو کر کے آئے تھے, وہ یہیں پہ رہتے تھے. آریان ویسے ادھر ایران سائڈ سے آئے تھے, سینٹرل ایشیا سے, نارتھ سے آتے ہیں. اور پہلے ایک آتی ہے جو کھتری تھے, اس کے بعد برہمن آتے ہیں. وہ فیئر اس لیے کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقوں میں رہے. آف کورس اسکن فیئر ہوتی ہے وہاں سے. آپ دھوپوں میں کام کرو 3000 سال اور تو آپ کی بھی ڈارک ہو جائے گی. اس کے آنے کے بعد بھی اگر آپ اندر ہی رہو گے اور باقی لوگوں کو ہوگے, تمہارا کام ہے کہ تم کھیتی باڑی کرو, تمہارا کام ہے تم دکانداری کرو, تم ہماری صفائی کرو, ہم کمرے کے اندر بیٹھیں گے, تو ظاہر ہے کہ آپ کا رنگ اور رہتا ہے. تو اس کا تعلق جغرافیہ کے ساتھ ہے, اس کا تعلق اسکن کلرز کا, بایولوجی کیمسٹری کے ساتھ ہے اس کا. تو انہوں نے ہسٹری ری رائٹ, انہوں نے کہا کہ جی یہ مائگریشن ہوئی نہیں تھی, ہم ادھر ہی تھے یہیں کے, اور جو تھے وہ کس زمانے کے تھے, 20,000 سال پرانے, کر لو کیا کرتے ہو. وہ 20,000 سال پہلے آ گیا ہے. بہت سی اسٹیٹس میں انہوں نے انٹروڈیوس ہسٹری ری رائٹ کر دی. انہوں نے کہا یہ تو پرانے 10,000 سال پہلے یہ ہوا تھا, 20,000 سال پہلے یہ ہوا تھا. تھنک ٹینکس, وہاں کی سول سوسائٹیز اٹھاتے ہیں, بہت سارا سوال اٹھایا. اب جو مزے کی چیز ہوئی کہ وہ ڈی این اے کا ایویڈنس آنا شروع ہوا, تو اس میں آپ اپنا لینیج کہ کون سی قومیں کدھر سے آئی تھیں, کدھر کا ڈی این اے, تو وہ ساری بات کھل گئی. امبیرسنگ ہے, لیکن وہ ابھی بھی قائم ہے اسی پہ کہ نہیں یہ مغرب, ہمیں یہ لوگ کون ہے کہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور کون تھے, ہم ڈیفائن کریں گے کہ کون تھے. تو بہرحال یہ اس قسم کی روش اس علاقے میں بھی رہی ہے, اس علاقے میں بھی شروع ہو رہی ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کیوں نہ خود سے لکھ لیں جو کنوینئنٹ ہو. تو ہم نے لوکلز پہ آ کے اپریس نہیں, ان کو دبایا نہیں تھا, ہم تو پہلے سے یہاں تھے اور یہی طریقہ تھا یہاں کا. ہماری جو اسلام کے اس خطے میں آنے کی تاریخ ہے, محمد بن قاسم کے آنے سے 711 AD, وہ اب تک اس وقت جو ہمارے کریکولم میں پڑھائی جا رہی ہے, ہم انڈیا کی بات تو کریں, ذرا اپنی بھی بات کریں. اٹس این اوپن اسپیس ٹو ٹاک. وہ کتنی درست؟ دوسرے کو تو انگلی اٹھانا آسان ہوتا ہے, اپنے پہ انگلی اٹھانا, اور کہ ہمارے اندر کیا. اور اگر بعد میں جو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, کوئی اگر ہمارا پکڑے گا گریبان کہ تم لوگوں نے کیا کیا, تو وہ یہ پوچھیں گے کہ اپنے علاقے میں تم لوگوں نے کیا کیا تھا. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ہمسائے کے گھر میں کیا ہو رہا تھا. ذرا اپنے کا بتائیں. اپنے کا جو ہے بات, وہ میں اکثر کبھی گروپس کے ساتھ کام کر رہا ہوں نا, ینگ اسپیشلی, تو میں پوچھتا ہوں کہ وہ کس سال میں ہم آئے تھے بر صغیر میں, تو سر 711 712. شرم کی بات ہے, 9,000 سال پرانی سویلائزیشن, اور اس لوگ تو اس سے بھی پہلے تھے جو ایکچوئل شہر بننے شروع ہو گئے نا. وہ آج کہیں گے جی ہم 711 میں 712 میں ایک آرمی کے ساتھ آئے تھے. آرمی کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ کتنی عورتیں آئی تھیں, انلیس آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ساروں کی مائیں بہنیں دادیاں نانیاں ریپ ہوئیں. تو مطلب کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کتنے لوگ آرمی کے ساتھ آئے تھے, یا اس آرمی یا اس آرمی یا اس آرمی. ہمارا تعلق اس دھرتی کے ساتھ ہے 9,000 سال پرانا.
ہزاروں سال پرانا اس کو اون کرنا، یہ اتنا بڑا مغالطہ، اتنا بڑا یہ ایسے وہ جو شفٹ آ گیا نا کہ ہم شاید کہیں باہر سے آئے. انڈین مسلمز کا تعلق اسی دھرتی سے ہے، ہماری جڑیں اسی زمین کے ساتھ ہیں نہیں، لیکن جن پہ ہمیں فخر بھی کرنا ہے. نہیں، اسلام لے کے تو محمد بن قاسم آیا تھا. بالکل آیا تھا، اس سے ذرا سا پہلے ایک دو آئے تھے، لیکن جو بڑا آرمی کے ساتھ آتا ہے اور مندر ٹوٹتا ہے، اور مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے. تو ہم لوگ مطلب ہم تو ہم ہی تھے نا، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ تو وہی تھے. یہاں پہ آرین آئے، انہوں نے کہا کہ ویدک ریلیجن ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہاری دیوی کا کیا رشتہ بنتا ہے، اپنے ان کے گاڈز کے ساتھ جوڑ دیا. تمہارا سوسائٹی میں کیا، مسلمان آتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں کلمہ پڑھو، الحمدللہ جی کلمہ پڑھ لیا، جزیہ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا جی نہیں دیتے، آپ بتاؤ. تو ہم مسلمان ہو گئے، بڑی ہنسی خوشی. یہ چیزیں تو آتی ہیں، مذاہب آتے ہیں، کلچر چینج ہوتے ہیں، لیکن آپ کی جو جڑیں پرانی ہیں، آپ کا جو ڈی این اے جو پرانا والا ہے، اگر اس کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے تو وہ ہے. اور جن کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے ان کو جھک کے سلام کرنا اور ان کو کہنا کہ ہم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی، جس کے لیے معذرت خواہ ہے، شکریہ کہ آپ نے ہمیں آنے دیا، کھلے دل کے ساتھ یہاں پہ آنے دیا. بھلے ہم تکو زوری آئے، لیکن آپ نے ہمیں یہاں آنے دیا. یہ نا ایک فرق طرح کی سوچ ہے، ہیومین سوچ. جب آپ انسانیت کے حوالے سے سوچتے ہیں اور دوسری قوموں کو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادتی کیا آپ کے ساتھ، معافی مانگنا. بڑا دل چاہیے اس کے. کولیوں کے ساتھ، میگواڑوں کے ساتھ، وہ لوگ جو آج کرسچن جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سارے جو کمیونٹی ہے جس کو ساؤتھ ایشیا میں، انڈیا اور پاکستان میں کرسچن ہے، وہ لوور کاسٹ سے تھے. یہ تو کلیئر ہے نا. اور لیکن وہ اصل باسی ہیں، وہ اصل باسی ہیں اور وہ اصل تو یہاں ہم کے یہ رہنے جو والے ہیں، گورے رنگ والے ہیں، ہم آئے، یا ہم میں بھی، میں تو اپنے کو 9000 سال پہلے والا ہی تصور کرتا ہوں. لیکن بہت سی قومیں ہیں جو یہاں آ کے بسیں، جن کو جگہ ملی، جن کو پلورلسٹک ماحول میں سانس لینے کا موقع ملا. ان کو کسی نے دھکے مار کے باہر نہیں نکالا، کچھ زور سے بھی آ گئے تھے، لیکن ان کو ایبزارب ہوئے وہ اس علاقے میں. جو یہاں کے رہنے والے تھے ان کا تو حق ادا کرو. تو دیکھو، اس کا مطلب ہے جو ہماری ہندو کمیونٹی میں کولی ذات ہے، یہ اصل، یہ باسی یہاں کے اصل باسی ہیں. جو کرسچن کمیونٹی اصل باسی ہیں، جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ اصل باسی ہیں. جو ڈارکر تھے، جو ڈارکر، جتنا ڈارکر سکن ہو، ان کو ہندوؤں نے آ کے لوور کاسٹ میں کیا. جب اسلام آیا تو وہ کنورٹ ہو کے مسلمان نہیں ہوئے. بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں ہوئے. وہ کیوں ویٹ کرتے رہے کہ جب برٹش آیا، کرسچینٹی آئی، تو وہ لوور کاسٹ سے سیدھا کرسچینٹی میں ہوئے. وہ مجھے بتائیں کہ وہ 1000 سال پہلے مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ باقاعدہ اس پہ ڈسکشنز ہوئی تھیں کہ آپ نے کاسٹ سسٹم کو چھیڑنا ہے کہ نہیں چھیڑنا. حالانکہ وہ مذہب اسلام میں نہیں تھا، لیکن کاسٹ سسٹم یہاں پہ تھی. کون کام کرے گا، کون اناج پیدا کرے گا، کون پیسے اکٹھے کرے گا، اس پیسے کا حساب کرنے والا کون ہوگا، اور وہ خزانے میں جمع کرانے والا کون ہوگا. آپ بنیے کو چھیڑنا چاہتے تھے کہ نہیں چھیڑنا چاہتے تھے؟ اس پہ بہت پہلے ڈسکشنز ہوئیں. انہوں نے کہا کہ اس کا جو سوشل سٹرکچر ہے اس کو نہیں چھیڑیں گے ہم. تو اس لیے وہ لوگ ان کو امپوز نہیں کیا گیا اسلام، اس پہ امپوز بھی نہیں کیا گیا. اور یہ پریفرڈ تھا کہ وہ اپنی اپنی قومیں اسی طرح سے، جو دھرم ہے اس کو ہم بھی نہ چھیڑیں جو براہمن کا بنا ہوا تھا. جب گورا آیا تو آپس میں گٹھ جوڑ تھا نا شروع سے. جب تک کرسچینٹی کی آپشن نہیں آئی، وہ لوور کاسٹ ہی رہے. وہ اسی ذلت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، جس میں نہ صرف انہیں برہمنز نے دبایا، ان کو اس علاقے کے مسلمان رولرز نے بھی دبایا. پھر جب کرسچنز آئے تو وہ پھر جس طرح ہوتا ہے راستہ کھلا چاہیے تھا کہ ہم سر اٹھا کے زندہ آئیں. تو پہلی دفعہ آپشن تب آئی تھی. تبھی انڈیا کے کرسچن اور پاکستان کے کرسچن جن کا تعلق لوور کاسٹ سے تھا، وہ کرسچینٹی میں آتے ہیں. اس کا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کا، وہ مجھے بتائیں کہ جب کوئی گورا آتا ہے تو اس کو تو آپ میز پہ بٹھاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے لیٹتے چلے جاتے ہیں، اس کی گرد ہمارے کون سے امام تو بادشاہی مسجد کے تو پیروں میں لیٹتے ہیں ہم لوگ سارے کہ آ گئے یہاں پہ. اگر بات کرسچینٹی کی اور اسلام کی اور پاک اور ناپاک ہونے کی تھی، تو آج پھر کرسچن جو اس علاقے کا کرسچن ہے اس کو
किचन में छोड़ते हुए उसका बर्तन अलहदा करने का, उसके पीछे क्या वजह है? वो कई जनरेशन से क्योंकि वो क्रिश्चियन कास्ट सिस्टम वो चला आ रहा है दिमाग हमारे दिमाग में भी, उनके दिमाग में भी, वो तो कई जनरेशन से क्रिश्चियन है, ठीक है, लेकिन हम हमने कई उसको- जनरेशन से हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो जो कीड़ा था जो ब्राह्मणिज्म का, जो कास्ट का था, वो अभी हमारे तक चला दिमाग है। में भी, उनके भी, वो अभी तक चला आ रहा है। वरना पाकी ना पाकी अहले किताब है, आप हिंदू पे करें, क्रिश्चियन पे क्यों आपका? और गोरे के साथ तो बैठ के मेज पे आप खाना खा वो तो लेंगे। अहले किताब हैं, वो तो आपके तो क्रिश्चियन के साथ क्या आपको मसला है? वो जो मसला है वो यही है कि वो असली बासी इस इलाके के वो थे, असली बासी इस इलाके की लोअर कास्ट हिंदू थे। ये बताएं कि हाँ। फिर ये जो फेयर स्किन्ड लोग हैं, ये हमें तो फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए जो डार्क स्किन्ड लोग हैं इस खत्ते के, कि भाई थैंक यू, आपने हमें आने दिया और हमें यहाँ रहने ये दिया। आपका इलाका था, आपके साथ हमने ज्यादती की, ये कहना हमने चाहिए। किया, ये एक्नॉलेज करना इब्तदा है कि आप तो असी अमेरिका, कनाडा में आप कोई गवर्नमेंट फंक्शन शुरू होता है, कोई नॉन गवर्नमेंट फंक्शन शुरू होता है, जैसे यहाँ पे तिलावत से शुरू करते हैं ना, उस तरह से वहाँ पे फंक्शन शुरू होता है। आप लैंड राइट्स वो एक्नॉलेज करते हैं कि ये जिस ज़मीन पे बैठ के हम ये मीटिंग कर रहे हैं, ये दिस बिलोंग्स टू इन ट्राइब की, उस ट्राइब की, और उनकी ज़मीन पे, और हम शुक्रगुजार हैं कि उनके साथ, और जो ओवर द टाइम ज़्यादतियाँ हुई उनके लिए हम शर्म, ये लैंड राइट एक्नॉलेजमेंट के साथ आप हर मीटिंग शुरू करते हो। ये रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की। इस जगह पे पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़ा दिल चाहिए। मैं तो कहूँगा कि बड़े दिल से ज़्यादा फेयरनेस चाहिए कि आप एक्नॉलेज करें। अमेरिका में आज वो एक जॉर्ज फ्लॉयड काले को मार दिया था, तो हम इधर तड़फ रहे थे कि जी कितना जुल्म हो रहा है, 500 साल पहले इन्होंने गुलामी, इस इलाके में मुझे पता, लानत है उस जगह पे जहाँ पे गुलामी आज तक, बॉन्डेड लेबर के इश्यूज, जब बाकायदा चेन पहना के बाहर अभी भी है, ये चीज़ें चल रही बिल्कुल थी। है। तो उस जगह के लोग के 500 साल पहले वहाँ क्या हुआ, 500 साल पहले दुनिया में बाकी जगहों पे क्या हो रहा था, अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा था जब गुलामी उधर भी थी, तो ना उन्होंने एटलीस्ट एक्नॉलेज तो किया कि हमने जो किया यहाँ पे लोकल्स के साथ वो ज़्यादती की, हमने जो स्लेव्स के साथ लेके आए वो ज़्यादती की। हम 500 साला तकरीबात नहीं मनाते अमेरिका की, जो बहुत ज़्यादा था कि सेलिब्रेशंस होंगी, उन्होंने नहीं की, इसलिए कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। ये जो सोच है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आती है। आज अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनसे आप झुक के माफ़ी ना सही, एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करें कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, या उनसे शुक्रिया अदा करें उनका कि उनके तो इनको लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ है कि उनको शुक्रिया अदा करें कि आपका इलाका, उनका इलाका, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका, तो आपका इलाका नहीं था। ये जहाँ पे जो पुराने रहने वाले थे, जिसमें क्रिश्चियंस, जिसमें कोली, जिसमें मेघवाड़, जिसमें और बहुत सारी कौमें हैं जो यहाँ पे ओरिजिनल, उनका इलाका था ये सोच आते आते एवोल्यूशन यहाँ पे आएगी किसी ज़माने में, जब हम रियलाइज़ करेंगे कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स जो हैं, वो चाहे इस इलाके के मंदिर तोड़े, चाहे हिंदुओं के या उनसे भी पहले वालों के, उनका माजरत बनती है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। यू आर वन पर्सन इन माई लाइफ के जिनके साथ 12,343 मिनट का पॉडकास्ट हो सकता है। बातें लंबी बातें हैं ना, लंबी बात, लेकिन आई होप कि और आपका शुक्रिया, अगर आप अभी तक इस पॉडकास्ट को देख रहे थे, मतलब आपके लिए बहुत सी अल्लाह ताला नेकियां आपकी शुमार करे। आपने ये बेमानी गुफ्तगू, बेमकसद गुफ्तगू या बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे हैं, मैंने ऐसी की तैसी और जरा हाँ, नीचे 2 कमेंट्स, लेकिन सोचिएगा, सुनिएगा, और एक नॉवल की कहानी की सूरत में गॉडेस ऑफ इंडस पढ़ने की कोशिश करें, और हम जैसे दीवाने लोगों की बातें सुनते रहें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। प्लेजर ऑलवेज।